تو سبق وہی تھا جو ہم نے کل پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کون درجے میں پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے. کہاں بیٹھتا ہے؟ اچھا. وہ کل جو ہے نا وہ ایک طالب علم ہے سابیہ میں، اس کو میں جانتا ہوں، زبیر نام ہے، لیکن اس نے بال کاٹے ہوئے تھے، گنجا ہوا تھا، اوپر رومال ڈالا ہوا تھا. میرا دھیان کہیں اور تھا. وہ سامنے آیا، درخواست بیچارہ دستخط کروانا چاہ رہا تھا. میں سمجھا استاد، میں کہا السلام علیکم، خیریت سے آؤں، ٹھیک ٹھاک ہے، کہ دستخط کر دے. میں کہ میرا استاد کا کیا کہا مجھے دستخط کر. جب غور دیکھو تو طالب علم تھا. میرے کا نام مراد. چلو جی. والعلم الثابت به ای بخبر رسول یزاحی ای یشابہ العلم ثابت بالضرورہ، ٹھیک ہے نا. اس سے یعنی جو خبر رسول سے جو علم ثابت ہوتا ہے کس کے مشابہ ہوتا ہے؟ علم ضروری کے مشابہ ہوتا ہے. جی. کالمحسوسات والبدیہیات والمتواترات فی تیقن ای عدم احتمال النقیض والثبات ای عدم احتمال الزوال فی تشکیک المشکک فهو علم بالاعتقاد المطابق الجازم الثابت. اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھئی جب یہ علم استدلالی ہے تو نظر و فکر سے حاصل ہوگا، نظر و فکر میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، وہ تو مفید للظن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کی خبر بھی کیا ہے؟ مفید للظن ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے علم یقینی حاصل نہیں ہوگا. تو اس شک اور شبہ کو دور کر دیا کہ نہیں، نبی کی خبر سے بھی جو علم حاصل ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ واقعے کے مطابق ہوتا ہے، ظن اور تشکیک مشکک کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ محسوسات متواترات ہی کی طرح ضروری ہوتا ہے بلا شبہ. لیکن ہاں اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کس سے ہوتا ہے؟ استدلال سے ہوتا ہے. جی. وَإِلَّا لَكَانَ جَهْلًا أَوْ ظَنًّا أَوْ تَقْلِيدًا. اگر آپ اس کو علم یقینی نہ مانیں، تصدیقات یقینی کے بل سے نہ مانیں، پھر تو جہل ہو جائے گا، ظن ہو جائے گا، تقلید ہو جائے گا، اور نبی کی بات میں یہ چیز نہیں ہوتی. جی. ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ بھائی جان جب خبر رسول سے بھی جو علم حاصل ہوتے وہ علم ضروری ہے، تو یہ تو متواتر کی طرح ہو گیا نا. تو پھر اس کو الگ سے شمار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ علم ضروری ہے، اور یہ متواتر سے حاصل ہو رہا ہے، تو اسے مستقل الگ قسم نہ بنائے، بلکہ متواتر کے اندر پہلے سے کیا ہے؟ شامل ہے. کہا نہیں، خبر رسول میں کچھ فرق ہے. خبر رسول اعم مطلق ہے اور متواتر اخص مطلق ہے. متواتر اس سے کہتے ہیں کہ اس کو نقل کرنے والے اتنے ہوں کہ جھوٹ پر ان کا توافق ممکن عادتاً. اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ علم کیا ہوگا؟ یقینی ہوگا. لیکن خبر رسول کے لیے اتنی تعداد ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کوئی خبر سنی ہے، وہ اگرچہ متواتر نہیں ہے، اس لیے کہ سننے والا ایک ہے، لیکن یہ پھر بھی علم ضروری کا فائدہ دے گا. تو اس لیے یہ فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خبر رسول میں یہ امکان ہے کہ ایک خبر رسول تو وہ ہمیں حاصل ہوگا جو تواتر سے ہمیں حاصل ہو، خبر متواتر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر تواتر کے ساتھ وہ ثابت ہے، وہ تو متواتری میں شامل ہے. لیکن ایک اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ کس نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنی ہو خبر، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے، تو ان کے لیے بھی اگرچہ متواتر نہیں ہے وہ خبر، لیکن ان کے حق میں کیا ہے؟ یہ خبریں ضروری ہے. تو خلاصہ یہاں کی بات یہ بھی سمجھے کہ ویسے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں حدیث مفید للظن ہے، فلاں حدیث مفید الیقین ہے، اصولاً تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہر بات جو دین کی ہے نکلی ہوئی پتھر کی لکیر ہے. لیکن ہم جو فرق کرتے ہیں، ہم تک پہنچتے اس میں کیا واقع ہو گئے؟ شبہ واقع ہو گیا. ورنہ ہر صحابی نے جو بات نبی اکرم کی منہ سے سنی ہے وہ کل قرآن ہے، اگر وہ دین کا حکم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے کہ متواتر اس میں تھوڑا فرق ہے. متواتر کے لیے تعداد چاہیے، اتنی تعداد کے جھوٹ پر توافق ممکن ہے، تب اس سے علم ضروری حاصل ہوگا. لیکن خبر رسول کے ضروری، خبر رسول بعض اوقات متواتر ہوگی، اور بعض اوقات کسی اور ذرائع سے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کس نے سن لی ہو، جیسے صحابہ، تو ان کے لیے وہ خبر بھی علم ضروری کا فائدہ دے گی، اگرچہ متواتر. اور ذرائع بھی بعض علماء نے شامل کیے. مثلا ایک شخص کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی، تو یہ اس کے لیے بھی علم ضروری کا درجہ رکھتی ہے. اسی طرح الہام کے ذریعے کوئی خبر معلوم ہوگی، یہ بھی اس کے لیے کیا رکھتی ہے؟ علم ضروری کا. قرائن وغیرہ سے اگر معلوم ہو کہ یہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے بھی کس کا فائدہ دے گی؟ علم ضروری کا فائدہ دے گی، لیکن تواتر نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی یہ خبر رسول کے علم ضروری کے لیے تواتر ضروری
نہیں ہے۔ ایک خبر تو جو تواتر سے ہمیں ملے، جیسے احادیث متواتر ہے، لیکن اگر کسی اور ذریعے سے ہمیں اس کا خبر رسول ہونا معلوم ہو جائے تو اگرچہ متواتر نہیں ہے لیکن پھر بھی کس کا فائدہ دے گی؟ علم ضروری کا۔ جیسے کسی نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کوئی خبر سن لی، یا کوئی قرائن اس خبر پر قائم ہو گئے کہ یہ خبر کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جیسے عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، الابریز کے نام سے ان کے مشہور ملفوظات عربی میں بھی، اور ہمارے مولانا عاشق الہی نے ان کا رحمہ اللہ کا ترجمہ بھی کیا ہے، دارالشاہ سے ترجمہ شائع ہوئے، بزرگ ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل امی تھے، ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جب کوئی گفتگو کے دوران قرآن کی آیت پڑھتا تھا یا حدیث پڑھتا تھا، ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو کہا یہ جب قرآن کی آیت منہ سے ادا کرتے ہیں تو ایک خاص نور اس کے منہ سے نکلتا ہے، میں پہچان لیتا ہوں، اور جب یہ حدیث رسول بیان کرتے ہیں تو اس وقت بھی ایک خاص نور نکلتا ہے، لیکن اس قرآن والے نور سے ذرا کم ہوتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ حدیث رسول ہے۔ اس کے علاوہ اور گفتگو میں، عام گفتگو میں ایسی کوئی چیزیں محسوس مجھے ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ نے الہام کو بھی اس میں شمار کیا ہے کہ کسی کو الہاماً معلوم ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے میرے ساتھ یا مجھے بات کر رہے، میرے ساتھ بات کرنے، تو اس کے لیے بھی یہ علم ضروری کا فائدہ دے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علامہ سیوطی کے بارے میں آتا ہے، تھانوی رحمہ اللہ نے لکھے کہ 70 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور احادیث کی تصحیح اور تضعیف کے بعد آپ علیہ السلام سے وہ پوچھتے تھے، لیکن یہ حجت نہیں ہے۔ یہ چیزیں حجت، کس نے الہام دے گا، کس نے خواب دیکھا، وہ حجت نہیں ہے، بلکہ شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ مکتوبات میں لکھتے ہیں، اور شیخ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ ارشاد الطالبین میں لکھتے ہیں۔ یہ فارسی میں ایران سے بھی چھپا ہے، جدید جو ہے ہمارے پاس پہنچا ہے، اور ویسے بھی پرانا یہاں اگر مل جائے بھی ملتا نہیں ہے، بریلی نے چھاپا ہے لیکن اس میں جو ان کے خلاف حوالے تو اس کو نکال دیا ہے۔ اسی طرح دیگر علماء نے بھی یہ بات دی کہ ان دو کا میں خاص طور پر حوالہ دے رہا ہوں کہ کشف اور الہام اس وقت حجت ہیں جب وہ قرآن و حدیث کے موافق ہو۔ اگر قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے تو وہ ہماری غلطی ہے، وہ پھر نبی اکرم کا الہام کی طرف سے الہام یا اللہ کی طرف سے الہام نہیں ہوگا۔ تو قصہ مختصر، متواتر میں ہم نے اس کو اس لیے شامل نہیں کیا کہ بعض اوقات خبر رسول علم ضروری کا فائدہ دیتا ہے لیکن وہ متواتر نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے ڈائریکٹ نبی اکرم کے منہ مبارک سے کوئی بات سن لی، یا کسی اور ذرائع سے اس کو معلوم ہو گیا کہ واقعتاً یہ خبر کیا ہے؟ خبر رسول ہے، تو اس لیے اس کو متواتر میں شامل ہے بلکہ الگ شمار کیے۔ جی فَإِن قِيلَ یہ علم ضروری تو صرف متواتر میں حاصل ہوتا ہے، لہذا قسم اول کی طرف اس کا مرجع ہوگا، اس کو الگ شمار کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو متواتری میں داخل ہے۔ یار تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے یار؟ جی ہمارا کلام اس گفتگو میں ہے جس کے بارے میں معلوم ہو چکو کہ انہو خبر الرسول، وہ کیا ہے؟ خبر رسول ہے، اگرچہ تواتر سے ثابت، جیسے کیسے؟ بے ان سمع من فیہ، حضور علیہ السلام کے منہ سے کس نے ڈائریکٹ سنا ہو، او تواتر عنہ ذالک، یا وہ الفاظ ان سے متواتراً منقول ہو، او بغیر ذالک ان امکنا، یا نبی اکرم کے منہ سے بھی نہ سنا ہو، تواتراً بھی الفاظ نقل نہ ہو، کسی اور ذرائع سے معلوم ہوا ہو کہ یہ خبر رسول ہے، تب بھی وہ کس کا فائدہ دے گا؟ علم ضروری کا فائدہ دے گا، اگرچہ متواتر تبھی اس کو الگ سے کیا کیا ہے؟ شمار کیا ہے۔ خبر واحد جو ہو گئی وہ علم کا فائدہ، علم ضروری کا فائدہ، وہ مفید للظن ہوتا ہے، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ خبر رسول ہے، اس حیثیت سے نہیں، خبر واحد اس حیثیت سے ظنی نہیں ہے کہ وہ خبر رسول ہے، خبر رسول ہونے کی حیثیت سے ہر خبر قطعی اور یقینی ہے، وہ اس لیے ظنی ہے کہ اب تک پہنچتے پہنچ اس میں کیا واقع ہو گیا؟ شبہ واقع ہو گیا ہے، بیچ میں کہیں راوی آ گئے نا، کوئی راوی ضعیف ہے، کوئی راوی مضبوط ہے، کوئی راوی اس طرح ہے یا نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو خبر رسول جو خبر واحد ہے وہ کیا ہے؟ مفید للظن ہے، اس سے علم ضروری اور یقینی حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فی کونہ خبر رسول، جی کون کے لیے خبر اسم واقع ہو، خبر واقع ہو رہا ہے۔ جی فإذا كان متواترا أو مسموعا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العلم الحاصل به ضروريا كما هو حكم سائر المتواترات۔ ایک اعتراض ہے، اور اللہ کے بندو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے وہ بات سنی ہو یا حضور سے وہ بات ہم تک کیا پہنچی ہو؟ متواتراً پہنچی ہو، تو اس کی مثال تو عام متواترات کی طرح اور تمام بدیہات اور ضروریات کی طرح اس کا علم ضروری ہونا چاہیے۔ جیسے متواتر سے جو علم عام حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علم ضروری ہوتا ہے،
جیسے محسوسات سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علم ضروری ہوتا ہے. اسی طرح رسول اللہ سے جو علم ہم تک پہنچے وہ علم ضروری ہونا چاہیے اگر وہ خبر رسول ہے. جبکہ آپ نے اس کو کیا کہا؟ استدلالی کہا. کیا کہا؟ اگر رسول اللہ کے منہ سے کوئی خبر ہم نے سن لی یا وہ تواتر کی حد تک ہم سے پہنچی ہو تو اس علم سے جو علم حاصل ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. جیسے کہ تمام محسوسات سے کوئی چیز، محسوسات حواس خمسہ سے جو ہم حاصل کرتے ہو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ ضروری. بغیر نظر و فکر کے ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ حاصل. تو خبر رسول کا معاملہ بھی یوں ہونا چاہیے نا. پھر آپ کو استدلالی کیوں کہہ رہے؟ تو ہم یہ مسئلہ پہلے واضح کر چکے ہیں کہ وہ خبر رسول علم ضروری ہی ہے، لیکن علم استدلالی کسی اور وجہ سے. ایک ہے اس کا خبر رسول ہونا، اس اعتبار سے تمام محسوسات کی طرح، تمام متواترات کی طرح وہ علم ضروری ہے. اور ایک ہے اس خبر رسول سے اس کا مضمون معلوم کرنا، وہ استدلالی ہے. آپ کو اعتراض سمجھ نہیں آیا؟ اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنی ہو ہم نے، یا جو حضور سے تواتراً ہم تک پہنچی ہو، تو اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے تو علم ضروری ہوتا ہے تمام محسوسات کی طرح اور متواترات کی طرح جو عام متواترات ہے. پھر آپ نے کیوں کہا کہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ استدلالی ہوتا ہے؟ تو سمجھنے کی کوشش کریں، رسول اللہ سے جو رسول اللہ کی جو خبر ہے وہ علم ضروری ہی کا فائدہ دے گی، لیکن ایک ہے اس کا خبر ہونا کہ خبر رسول ہے، یہ علم ضروری ہے. ایک ہے اس خبر کا مضمون کیا ہے، یہ استدلال پر کیا ہے؟ موقوف ہے. دیکھنا، ایک میں بات کر رہا ہوں، یہ میری بات آپ سب کے نزدیک علم ضروری سے حاصل ہو رہا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ مفہوم سمجھ آ رہا ہے، آپ سمجھ رہے کہ میں کچھ بات کر رہا ہوں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن میری بات کا مقاصد کیا، مقصد کیا ہے، میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، یہ استدلال پر موقوف ہے. جو جتنا میری بات میں غور و فکر کرے گا اتنے فوائد اس کے سامنے کیا ہوں گے؟ آئیں گے. تو میرے بات کرنے میں تو آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس اعتبار سے آپ کو علم ضروری حاصل ہو رہا ہے، لیکن میری بات کا مقصد کیا ہے، معال کیا ہے، مضمون کیا ہے، فوائد کیا ہے، وہ استدلالی ہے. تو خبر رسول کو علم استدلالی کہنا اس اعتبار سے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اعتراض اور جواب سمجھ آ گیا؟ جی. فإن قيل فإذا كان متواترا أو مسموعا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، اگر وہ خبر رسول متواتر ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے مبارک سے سنی ہو تو وہ تو پھر علم ضروری ہونا چاہیے. كان العلم الحاصل به ضروريا كما هو حكم سائر عائشہ جیسے کہ تمام متواترات کو حکم ہے کہ نہیں؟ والحسيات لا استدلاليا. شکر ہے بھائی، کراچی میں بھی کس طالب علم نے پگڑی باندھی، مبارک ہو میرے بھائی، شکر ہے جو ہے نا، سال میں ایک دو دفعہ اس طرح دیکھنا پڑتا ہے سنت رسول. جی. قلنا العلم الضروري في المتواتر هو العلم بكونه خبر الرسول. ہاں، علم ضروری متواتر میں تو اس اعتبار سے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ وہ خبر کیا ہے، کس کی؟ رسول کی ہے. لأن هذا المعنى هو الذي تواتر. اس لیے کہ یہی معنی ہے اس بات کا کہ وہ خبر کس سے ثابت؟ رسول سے تواتراً. وفي المسموع منه اور جو رسول اللہ کے منہ مبارک سے سنا ہے وہ اس الفاظ کا کیا ہے؟ ادراک ہے. یہ تو ضروری ہے، تواتراً ہم تک وہ خبر رسول پہنچی ہے، یہ ضروری ہے. حضور کے منہ سے سنی، اس کا علم کیا ہے؟ ضروری ہے. استدلالی کس اعتبار سے؟ وكونها كلام الرسول ہاں، صلى الله عليه یہ وسلم. پیچھے والاستدلالی جو علم ہے یہ اس کو پیچھے کے ساتھ ہی ہے، اور حضور کے منہ سے سنی ہے اس اعتبار سے کہ ان الفاظ کا ہمیں کیا ہوا ہے؟ ادراک ہوا ہے، اور یہ الفاظ کس کا کلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اس اعتبار سے علم ضروری ہے. استدلالی کس اعتبار سے؟ والاستدلالي هو العلم بمضمونه. استدلالی اس خبر کا مضمون اور اس خبر کا مدلول ہے کہ اس خبر کا مقصد کیا تھا، تو وہ مقصد استدلالی ہے، وہ نظر و فکر پر موقوف ہے. جیسے مثلا قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من. یہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواتراً ثابت ہے. بلکہ بعض محدثین نے صرف اسی ایک حدیث کو اور من کذب علی متعمد اس کو متواتر کہا ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. قریباً 30 تک حدیثیں مل جائیں گے آپ کو متواترات. تو اب دیکھو یہ حدیث یہ متواتر ہے، اس سے ہمیں علم ضروری حاصل ہوگا کہ نبی کی کیا ہے؟ یہ بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کا انکار تبھی کفر ہے. لیکن اس بات کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کا مضمون کیا ہے؟ اس بات کا مضمون اور مقصد یہ ہے کہ بینہ مدعی کا وظیفہ ہے اور قسم منکر کا وظیفہ ہے. یہ مضمون استدلالی ہے، یہ مضمون استدلال. اس میں نظر و فکر کرنا پڑتا ہے، اس میں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے. شوافع کے نزدیک اگر مدعی کے پاس گواہ ہو تو وہ کیا کھائے گا؟ قسم کھائے گا. ہم کہتے ہیں نہیں. تو دیکھو مضمون میں اختلاف آ گیا کہ نہیں آ گیا، لیکن دونوں کی دلیل ایک ہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں وظیفے کی تقسیم ہے، مدعی کا وظیفہ بینہ ہے اور منکر کا وظیفہ قسم کھانا ہے. اگر مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو اسے قسم، بس منکر قسم کھا لے، معاملہ کیا ہو گیا؟ مک گیا، ختم ہو گیا.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک ان الفاظ کا ہونا، یہ الفاظ علم ضروری ہے کہ نبی اکرم کے الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اس کا مضمون، وہ مضمون استدلالی ہے، تو علم ضروری ایک اعتبار سے اور علم استدلالی دوسرے اعتبار سے۔ جی علم بالتواتر انه خبر ہم بالکل الرسول صلی اللہ وہ علیہ ضروری ہے، وسلم وهو ضروری ثم علم منه انه يجب ان تكون البينة على المدعي هو الاستدلالی۔ فإن قيل الخبر الصادق المفيد للعلم۔ ایک اور اعتراض ہے، خبر صادق آپ نے دو قسموں میں منحصر کیا ہے، ایک متواتر، دوسرا خبر رسول۔ حالانکہ خبر صادق اور بھی ہو سکتی ہے، جیسے کوئی خبر فرشتے دے، وہ بھی خبر صادق ہے کہ نہیں، فرشتے جھوٹ بولتے ہیں، یا کوئی خبر اللہ ڈائریکٹ کوئی کلام نازل کرے تو اس سے بھی وہ بھی خبر صادق ہے، وہ بھی مفید للعلم ہے، یا بطور الہام کسی کو کچھ اللہ کی طرف سے الہام ہو جائے بغیر نظر و فکر کے، خیر کی بات کا دل پر القاء ہو جانا، یہ الہام کہلاتے ہیں، آگے تفصیل آ جائے گی اس کی۔ تو یہ بھی تو مفید للعلم ہوتے ہیں، اس کو آپ نے شمار نہیں کیا۔ اللہ کی جو خبر ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ اللہ نے تکلم کیا، یا فرشتہ کوئی بات کر دے کسی کے ساتھ، یہ بھی تو مفید للعلم ہے، وہ بھی خبر صادق ہوتی ہے، اس کو آپ نے شامل نہیں کیا۔ تو ہم وہی بات ہوگی کہ متکلمین اتنی تحقیقات میں نہیں پڑھتے، اتنی تدقیقات میں نہیں پڑھتے، وہ عام ذرائع کو دیکھتے ہیں، عام مقاصد کو دیکھتے ہیں، چونکہ عام عوام عامت الناس کو جو عام طور پر علم حاصل ہوتے ہیں وہ کس کے ذریعے سے ہوتے ہیں؟ خبر رسول کے ذریعے سے۔ عام آدمی فرشتوں سے کہاں بات کرے گا، اور عام آدمی اللہ سے کہاں بات کرے گا؟ لہذا عامت الخلق کے لیے یہ ذرائع علم کے، اس لیے اس کو شمار نہیں کیا۔ دوسرا ایک اور جواب اسی کتاب کی روح سے، یہ دونوں چیزیں اللہ کی خبر اور فرشتوں کی خبر، یہ اگر ہمیں معلوم ہوگی بھی تو کس کے ذریعے معلوم ہوگی؟ رسول کے ذریعے، لہذا کس کے تحت داخل ہے؟ یہ رسول کے تحت داخل ہے، تو اس سے بھی اس کو الگ شمار نہیں کیا۔ جی فإن قيل الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين بل قد يكون خبر الرسول، خبر الله تعالى أو خبر الملك أو خبر أهل الإجماع أو الخبر المقرون بما يقع۔ اجماع، جو اہل اجماع کی خبر اجماع، وہ بھی اس سے بھی ہمیں مفید علم ہے، وہ بھی علم کا فائدہ ہے، اس کو آپ نے شامل نہیں کیا۔ اسی طرح وہ خبر جو اللہ کی خبر بھی نہیں ہے، فرشتوں کی خبر بھی نہیں ہے، اجماع بھی نہیں ہے، اور جناب جی تواترات بھی نہیں ہے، لیکن اس خبر کے ساتھ صدق کے قرائن مل گئے، صدق کے، تو وہ خبر بھی مفید علم ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زید حج کرنے گیا تھا، زید، یا چلو جیسے استاذ کے آنے کا ٹائم ہو گیا، اب 4-5 طالب علم راستے میں استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب یہ جو 4-5 طالب علم معاذ اللہ نہیں، رسول نہیں، مجتہدین کا اجماع نہیں، 4-5 سے تواتر حاصل، لیکن پھر بھی ہر آدمی کو یقین ہوا کہ نہیں ہو کہ استاذ آ رہے ہیں، تبھی وہاں طلباء جو ہے نا استقبال کے لیے کھڑے، تو یہ بھی تو فائدہ دے رہا ہے خبر کا، خبر صادق کا، اس کو آپ نے شامل مفید یعنی علم کا فائدہ دے رہا ہے۔ تو ایسی خبر جو متواترات تو نہیں ہے، اور خبر رسول، خبر ملائکہ، خبر اللہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ خبر واحد وغیرہ ہونے کے باوجود بھی اس کی صداقت پر قرائن قائم ہو گئے، وہ بھی علم کا فائدہ دیتا ہے، اس کو بھی آپ نے شامل نہیں کیا۔ بما يرفع احتمال الكذب، ایسے قرائن اس کے ساتھ شامل ہو جائے کہ کس کا احتمال کیا ہو جائے؟ رفع ہو جائے، اگرچہ تواتر کی حد کو پہنچا ہوا نہ ہو۔ الخبر بقدوم زید عند تسارع قومه الى، عائشہ بھائی تسارعی مصدر ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے زید کے آنے کی خبر، جب قوم کے کچھ لوگ اس کی طرف کیا کر رہے ہوں؟ جا رہے ہو، تو ہر آدمی کو معلوم ہے کوئی آ رہا ہے نا یار، تو حالانکہ یہ متواترات نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے۔ قلنا المراد بالخبر خبر يكون سببا للعلم لعامة الخلق بمجرد کونہ خبرا، ہماری گفتگو یہاں اس خبر سے ہے جو مفید العلم ہے، جو عامت الخلق کے لیے سبب کا علم ہے، اور بغیر کسی دلیل خارجی کے وہ علم کا سبب ہے، یعنی اس کے علم کا سبب ہونے کے لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت، جب وہ ہمیں حاصل ہوتے خود بخود ہمیں اس سے علم کیا ہو جاتا ہے؟ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک خبر تواتر سے ثابت ہے، اب اسے تواتر سے ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل لانی پڑے گی؟ نہیں، وہ متواترات ہی اس کے مفید العلم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہماری جو گفتگو ہے ایسے اسباب علم کے بارے میں ہے، ایسی خبر صادق کے بارے میں جو عامت الخلق کے لیے علم کا سبب ہو۔ نمبر 2، اس کے علم کا فائدہ دینے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت۔ یہ جو آپ نے فرشتوں کی مثال دی یا اللہ کی مثال دی، اللہ کی خبر کی مثال دی، ایک تو یہ عامت الخلق کے لیے دلیل نہیں ہے، یعنی مفید العلم نہیں ہے۔ نمبر 2، اس پر دلیل قائم ہے رسول کے ذریعے سے، کہ رسول ہمیں بتائے گا کہ یہ کس کی خبر ہے؟ اللہ کی، اور یہ کس کی خبر ہے؟ فرشتے کی خبر ہے، تو یہ رسول کی خبری میں کیا ہے؟ داخل ہے۔
مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل فخبر الله تعالى أو خبر الملك إنما يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق إذ وصل إليه من جهة الرسول. اول تو عامت الخلق کے لیے یہ مفید العلم نہیں ہے، اور اگر عامت الخلق کے لیے مفید العلم بھی ہو تو کس کے واسطے سے؟ رسول کے واسطے سے. تو یہ خبر رسولی میں کیا ہے؟ داخل ہے. لہٰذا اس کو الگ سے شمار نہیں سمجھ آ رہا آپ کو مسئلہ واضح ہو رہا ہے نا؟ جس کو سمجھ گیا نا پوچھا کرے میرے بھائی، ہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی فحكمه حكم خبر الرسول صلى الله ہاں عليه وسلم. ٹھیک ہے. وخبر اهل الاجماع فی حکم المتواتر، اجماع کی خبر کو الگ سے کیوں شمار نہیں کیا کہ وہ تواتر کے اندر داخل ہے، متواتر میں داخل ہے. متواتر میں بھی جمع غفیر کا اجتماع ہوتا ہے ایک قول کی صداقت پر، اور اجماع میں بھی کیا ہوتا ہے؟ جمع غفیر مجتہدین کا اجماع ہوتا ہے ایک مسئلے کی صداقت پر. تو وہ متواتراتی میں کیا ہے؟ داخل ہے، شامل ہے. وقد يجامع ایک جواب اور دیا گیا، کہہ رہے ہیں کہ اجماع مقسم میں ہی داخل نہیں ہے، خبر صادق میں داخل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ خبر صادق سے مراد ہماری ایسی خبر کا مفید للعلم ہونا ہے کہ جس کے مفید للعلم ہونے پر اور جس کی صداقت پر کوئی قرین اور دلیل موجود نہ ہو. جبکہ اہل اجماع کی بات کے صداقت پر دلیل موجود ہے، رسول اللہ کی بات کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ. تو ہم جو کہ نا خبر صادق، اس خبر صادق سے مراد یہ ہے کہ وہ مفید للعلم ہو قرائن اور دلیل سے ہٹ کر، اس کے مفید للعلم ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، جیسے متواترات اور جیسے خبر رسول ہے. جبکہ اجماع کے مفید للعلم ہونے پر دلیل موجود ہے رسول اللہ کا قول کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتی. اس بات کو شارح عقائد نے کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے کہ یہ جواب درست اس لیے کہ دلیل تو پھر رسول اللہ کے قول پر بھی موجود ہے. خبر رسول بھی تب خبر رسول ہوگی نا جب اس کے رسول ہو، خبر رسول ہونے پر دلیل موجود ہو. پھر تو اجماع کی طرح خبر رسول کو بھی نکال دینا چاہیے نا یار. ایک جواب تو یہ ہے کہ اجماع متواترات میں شامل ہے، خبر متواتر میں شامل ہے. جیسے خبر متواتر میں جمع خبیر کسی بات کا خبر دیتے ہیں نا، اور اس سے علم یقینی میں ضروری حاصل ہوتا ہے. تو اجماع میں بھی مجتہدین کا جمع غفیر ایک مسئلے کی خبر دیتے ہیں، اس سے بھی ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ علم یقین اور علم ضروری. یہ اصولی جواب ہے. بعض لوگوں نے ایک اور جواب دیا کہ اجماع خبر متواتر میں شامل ہی وہ مقسم سے ہی خارج ہے، کیونکہ خبر صادق سے مراد ہماری ایسی خبر ہے کہ اس کے مفید للعلم ہونے پر کوئی دلیل قائم بغیر دلیل ہی کہ وہ علم کا فائدہ دے، بغیر دلیل کے وہ. اور اجماع کے مفید للعلم ہونے پر حضور کا قول دلیل ہے. اگر حضور اجماع کو حجت نہ بناتے، ہم اجماع کو حجت، ہمیں اجماع سے کوئی فائدہ، اگر اجتماع ہو بھی جاتا مجتہدین کا، ہم کہتے ہیں تو یہ کوئی دلیل شرعی، وہ دلیل شرعی اس واسطے ہے، مفید للعلم اس واسطے کہ قرآن اور حدیث پر کیا ہے؟ دلیل موجود ہے. اور ہماری گفتگو خبر صادق سے مراد وہ خبر صادق ہے کہ جس کے مفید للعلم ہونے پر کوئی دلیل موجود ہے. لہذا یہ مقسم سے کیا ہے؟ خارج ہے. متواتر یہ جو اجماع مقسم سے کیا ہے؟ خارج ہے. اس کا جواب دے کہ یہ جواب مناسب، اگر آپ اس واسطے اجماع کو خبر صادق سے خارج کریں گے کہ چونکہ اس کے مفید العلم پر دلیل قائم ہے، اور ہماری گفتگو اس خبر صادق کے متعلق ہے جس کے مفید العلم ہونے پر دلیل قائم ہے، تو پھر تو خبر رسول بھی نکل جائے گا نا. کہ خبر رسول کو بھی مفید العلم اس لیے ہم مان رہے ہیں کہ جس کی یہ خبر ہے اس کی نبوت کی صداقت پر دلیل معجزہ ہے. اگر وہ معجزہ دلیل نہ ہوتا تو وہ خبر رسول بھی صداقت، مرزا قادیانی آپ کو کوئی بات کرے آپ 10 لانتے بھیجیں کہ نہیں بھیجیں گے؟ حالانکہ ان کے ماننے والے کے لوگ بھی کیا ہے؟ رسول ہے. لیکن کیوں؟ کہ اس کی رسالت پر کوئی دلیل قائم ہے، وہ جھوٹا کذاب ہے. تو اگر آپ دلیل کی بنیاد پر کہ خبر صادق سے مراد ہماری ایسی خبر ہے کہ جس کے مفید العلم ہونے پر کوئی دلیل قائم ہے، وہ خبر مراد ہوتی ہے. اور وہ کتنی قسم ہے؟ 2، ایک متواتر، ایک خبر رسول. اور اجماع مفید للعلم تو ہے، لیکن اجماع کے مفید العلم ہونے پر کیا قائم ہے؟ دلیل قائم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت گمراہی پر جمع، لہذا میری امت جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو اس کو کیا کر لو؟ لے لو، اس سے علم ضروری آپ کو حاصل ہوگا. اس لیے یہ مقسم سے کیا ہو جائے گا؟ خارج. کا یہ جواب درست. اس صورت میں خبر رسول بھی خبر صادق سے نکل جائے گا، اس لیے کہ خبر رسول کے مفید العلم ہونے پر بھی کیا قائم ہے؟ دلیل. کہ خبر رسول اس لیے خبر صادق ہے، اس لیے مفید العلم ہے کہ یہ اس شخص کی خبر ہے جس کی رسالت کس سے ثابت ہے؟ معجزات سے. تو دلیل تو خبر رسول پر بھی موجود ہے، تو پھر تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ جواب درست نہیں ہے.
وقد يجاب بأنه لا يفيد بمجرده بل بالنظر إلى الأدلة الدالة على یہ ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ لا یفید بمجردہ، اجماع جو ہے وہ مجرد اجماع ہونا وہ خبر صادق کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اس کے خبر صادق کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ بالنظر الی الادلہ، ادلہ میں نظر کرنا ہوگا کہ یہ اجماع ہے اور اجماع مفید العلم ہے، اس لیے کہ اس کے مفید العلم ہونے پر رسول اللہ کی قول کیا ہے؟ قائم ہے، دلیل قائم ہے۔ اور ہماری گفتگو اس خبر صادق کے بارے میں کہ جس کے مفید العلم ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ قلنا وكذلك خبر الرسول صلی ہم کہیں گے بھائی اس طرح تو خبر رسول بھی ہے، اس لیے تو اس کو استدلالی کہا گیا کہ اس سے علم حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کرنے کیا کرنی پڑتی ہے، پھر تو خبر رسول بھی نکل جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن شارح عقائد کو یہاں تھوڑا سا مغالطہ ہوا ہے بات سمجھنے میں، نبراس والے اس کا تفصیلی جواب دیا ہے، اس کو آپ دیکھ لینا۔ تو یہاں تک ہمارا خلاصہ کلام یہ کہ دوسرا علم کا سبب کیا ہے؟ خبر صادق۔ خبر صادق کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک متواتر اور دوسرا خبر رسول۔ متواتر اسے کہتے ہیں کہ کسی بات پر اتنے لوگ کا توافق ہو جائے، اتفاق ہو جائے کہ عقل عادتاً ان کے جھوٹ پر اتفاق و تسلیم، یہ خواہ کتنی تعداد کیوں نہ ہو، 10 سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے، 10,000 سے حاصل ہو رہا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ یہ علم یقین کا فائدہ دے گا اور علم ضروری کا فائدہ دے گا۔ کیا مطلب علم ضروری؟ بغیر نظر و فکر کے ہر آدمی کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ علم، جیسے واشنگٹن، لندن، پچھلے زمانوں کے بادشاہ، اس کا علم آپ سب کو ہے، بغیر نظر و فکر کے بچوں کو بھی ہے، بڑے کو بھی ہے۔ دوسرا خبر رسول، رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کی نبوت کی صداقت، دعوے نبوت کی صداقت اللہ نے معجزات کے ذریعے کیا کی ہو؟ ثابت کی ہو۔ اس کی بات بھی کیا ہوتی ہے؟ مفید علم ہوتی ہے۔ البتہ متواترات میں اور خبر رسول میں فرق یہ ہے کہ خبر رسول من حیث الخبر رسول تو یہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، لیکن اس کا مضمون یا جس ذریعے سے وہ ثابت ہے وہ علم استدلالی کے ذریعے ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ آخر میں اعتراضات ہیں کہ جب خبر رسول سے بھی علم ضروری حاصل ہو رہا ہے تو وہ تو متواترات میں شامل ہے، اس لیے کہ متواترات سے بھی علم ضروری حاصل ہوتا ہے تو اس کو الگ سے شمار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا تھوڑا سا فرق ہے۔ خبر رسول دو قسم کا ہے، ایک وہ جو تواتر کے ذریعے ثابت ہے، اور ایک وہ جو تواتر کے علاوہ یا تو رسول اللہ کے منہ مبارک سے آپ نے خود سنی ہے جیسے صحابہ، یا کوئی اور قرائن اس کے خبر رسول ہونے پر کیا ہے؟ قائم ہے۔ اس صورت میں بھی یہ کس کا فائدہ دے گا؟ علم ضروری کا فائدہ دے گا، حالانکہ متواتر تب اس کو کیا کیا؟ الگ سے شمار کیا۔ تیسری بات، آپ نے خبر صادق کو دو چیزوں میں منحصر کیا، ایک خبر متواتر اور ایک دوسری خبر رسول، حالانکہ دیگر اخبار صادقہ بھی ہیں جو علم کا فائدہ دیتی ہے، اللہ کی خبر، فرشتوں کی خبر، اجماع کے ذریعے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، یا ایسی خبر جو عام لوگوں کی ہے، تواتر کی حد تک نہیں پہنچی لیکن اس کی صداقت پر کوئی نہ کوئی قرینہ قائم ہے کہ جس سے جھوٹ کا احتمال کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ آپ نے اس کو شمار نہیں کیا، تو جناب جی یہ ہماری ان دونوں قسموں میں شامل ہے، خبر اللہ کی خبر اور ایک تو ان دونوں اور ملائکہ کی خبر کو آپ بلند اس لیے شامل نہیں کیا، ہماری گفتگو یہاں عامۃ الخلق کے لیے جو اسباب علم، اور یہ دو چیزیں عامۃ الخلق کے لیے اسباب علم، یہ خواص کے لیے، تبھی الہام کو بھی ہم نے شامل نہیں کیا، آگے آ جائے گا۔ اور اگر اس کو آپ اسباب عامۃ الخلق کے لیے اسباب علم میں شمار بھی کر لیں تو نبی کے واسطے سے، تو یہ نبی ہی کے اندر کیا ہے؟ نبی کی بات ہی میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ رہی بات اجماع کی تو اجماع تواتر میں شامل ہے، جیسے تواتر اتنے جمع غفیر کے اجتماع ہوتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر توافق ممکن ہے عادتاً، اجماع میں بھی مجتہدین کی اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ عام طور پر جھوٹ پر اتنے علماء معاذ اللہ جمع، تو وہ تواتری کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے۔ یہ پورے سبق کا خلاصہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب تیسری بات عقل مفید العلم ہے، وہاں پھر پڑھ لیں۔ آج کا سبق یہاں پر بھاری ہو گیا، ہو جائے گا سبق۔